الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ جو سورہ تلاوت کی گئی ہے سورہ عادیات، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک میسیج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں. اس سورہ کے اندر انسان کی حالت، انسان کون سی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کشی کیا ہے اور مثال سے اس کو سمجھایا ہے. مثال دے کر کے، ایگزامپل دے کر کے سمجھایا ہے کہ انسان کون سی حالت میں ہے. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے شروع میں گھوڑوں کی قسم کھائے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، یعنی جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں، ہانپنی آتی ہے اس میں، یعنی اس کو جو ہے دم آتا ہے. ایک دم دوڑنے کی وجہ سے انسان بھی دوڑتا ہے تو کیا ہے، ہانپنی آتی ہے، اس کو سانس پھولنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے ٹاپوں کو، اپنے پیروں کو پتھروں پر مار کر کے چنگاری اڑاتے ہیں. ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، آیت کا.
وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو اپنے پیروں کو یعنی ان کے پیر پتھروں پر لگ کر دوڑنے کی حالت میں چنگاری اڑنے لگتی ہے، یعنی اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنا زور سے وہ بھاگتے ہیں کہ ان کے پیر جو ہے جب پتھر پر پڑتے ہیں تو وہ پریشر کی وجہ سے انگارے نکلتے ہیں۔ آج تو گھوڑے دکھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو الگ مقصد کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ ابھی جہالت گاؤں وغیرہ میں وہ دولہے کو بٹھانے کے لیے یوز کر رہے ہیں، گھوڑے کو دولہے کو بٹھانے کے لیے، اور وہ دولہے کو گھوڑے پر دولہے کو بٹھا کر کے نچاتے ہیں، تو ایک کھیل سمجھ لیے، کھیل کے لیے اس کو یوز کرنے لگے ہیں، حالانکہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان گھوڑوں کی قسم جو اپنا ٹاپ پتھروں پر مار کر چنگاری اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ گھوڑے کب عموماً جو ہے عرب جب جو ہے کسی پر اٹیک کرنا ہوتا تو وہ لوگ صبح کے وقت اٹیک کرتے، رات میں نہیں کرتے تھے یا کسی اور وقت میں نہیں۔ جب یہ حملہ کرنا ہوتا تھا کسی پر تو وہ صبح کا وقت چن لیتے تھے، صبح کے وقت جا کر کے لڑائی کرتے تھے۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، پھر وہ گھوڑے جب صبح کے وقت حملے کو نکلتے ہیں تو جب حملے کے لیے نکلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جب خوب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہاں پر گرد و غبار اڑتا ہے، خوب لڑائی چلتی ہے تو وہ ایریا میں کیا ہوتا، پورا دھلارا اٹھ جاتا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جبکہ گھوڑوں کے ذریعے سے جنگ ہوتی تھی، اونٹوں کے ذریعے سے جنگ ہوتی تھی۔ اب تو جنگ کا شکل بدل گیا ہے، اب تو بمبوں کا زمانہ ہے، پہلے گھوڑوں کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان گھوڑوں کی قسم جو جنگ میں گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا، گرد و غبار اڑاتے ہیں گھوڑے۔ فوسطن به جمعا، اور دشمن کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں، یعنی سامنے والا دشمن ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ اپنے گھوڑے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو گویا کہ دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی، دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں گھوڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا کر کے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، گھوڑے کی یہ صفات بیان کر کے کیا بولنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے وقت اپنے پیروں کو پتھر پر مار کر چنگاری اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور دھول گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور دشمن کے بیچوں بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ تو گھوڑا عرب میں بہت قیمتی دولت سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ جنگیں کرتے تھے، یدھ، اسی کے ذریعے سے لوگ
جنگ وغیرہ کرتے تھے، اسی کے ذریعے سے ایک دوسرے کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے بعض ملکوں کو فتح بھی کر لیتے تھے گھوڑوں کے ذریعے سے، یعنی یوز زیادہ کرتے تھے وہ لوگ۔ جیسے آج ہم 2 ویلر یوز کرتے ہیں، 4 ویلر یوز کرتے ہیں، اور سب سے تیز رفتار سواری کو لوگ یوز کرتے ہیں کہ وہ گاڑی اچھی ہے، وہ مائلیج اچھی ہے، اس کا جو ہے سپیڈ اچھا ہے اس کی۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے عرب، ان کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ کیا تھا؟ گھوڑا۔ وہ اسی کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام یعنی گھوڑے کی صفات کو بیان کر کے کہہ رہا ہے، اس کے بعد یعنی پہلے تو گھوڑے کی قسم کھائے، قسم کھانے کے بعد یعنی جتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو وہ بات میں اور قسم میں دونوں میں کیا ہے؟ غور کرو تم، یعنی قسم کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے اوپر تم غور کرو۔ اللہ کیا فرماتے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا شکایت اللہ کر رہے ہیں؟ گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد، گھوڑوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا اپنا رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، یعنی انسان اللہ کا بہت ناشکری کرتا ہے، ناشکر گزار، شکر نہیں کرتا انسان۔ کیسے ناشکری کر رہا ہے انسان؟ اپنے رب کا ناشکرا کیسے ہے؟ تو جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے تم اس کے اندر غور کرو، تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کیسے اپنے رب کا ناشکر۔ تو گھوڑا جو ہے، گھوڑا انسان اس کو پالتا ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ انسان اس کو پالتا ہے، اس کو جو ہے چارہ ڈالتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ گویا کہ گھوڑے کا مالک کون ہے؟ انسان، وقتی طور پر۔ یعنی گھوڑا جو ہے انسان کی اطاعت کرتا ہے۔ گھوڑا کیا کرتا ہے؟ انسان کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اتنا فرما بردار ہے اپنے مالک کا، گھوڑا اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے کہ مالک جب اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کو دوڑاتا ہے، مالک گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو دوڑاتا ہے، اس کے اوپر سواری کرتا ہے، تو اس کو ہانپنی آ رہی ہے، اس کو دم آ رہا ہے، اس کو سانس پھول رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ سانس پھول رہا ہے، دم آ رہا ہے، تو بھی جو ہے مالک کا حکم ہے کہ دوڑنا ہے۔ مالک کا حکم کیا ہے؟ دوڑنا ہے۔ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا سانس پھول رہا ہے، ہانپ ہانپ کر دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کا آرڈر یہی ہے کہ جانا ہے، دوڑنا ہے، اسپیڈ جانا، جتنا اسپیڈ مالک اس کو دوڑاتا ہے اتنا اسپیڈ جو ہے دوڑتا ہے۔ کون؟ گھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
میرا مالک کا یہی حکم ہے، میرا مالک کا یہی آرڈر ہے کہ اس وقت دوڑنا ہے۔ تو کتنا فرما بردار ہے گھوڑا، گھوڑا جس کے تم مالک ہو وہ تمہارا کتنا فرما بردار ہے، وہ تمہاری بات کتنا سن رہا ہے۔ اگر گھوڑا کبھی یہ نہیں کہا تم میرے اوپر کیوں سوار ہونا، تم میرے اوپر کیوں سوار ہو، میں تمہارے اوپر سوار ہو جانا، میں تمہارے اوپر سوار ہونا چاہیے، کبھی اس نے کہا ہے؟ گھوڑے نے نہیں کہا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے۔ فالموریات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور اتنا سپیڈ بھاگ رہا ہے کہ پتھروں کے اوپر اس کے پیر پڑنے کی وجہ سے اس کے پیروں میں درد بھی آ رہا ہے، تو بھی اس کو برداشت کر رہا ہے، کیوں؟ میرا مالک کا حکم ہے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، مالک جب جو ہے چاہتا ہے رات میں نکلنا ہے، دن میں نکلنا ہے، صبح میں نکلنا ہے، جب بھی جو ہے سواری کے لیے سوار ہونا چاہتا ہے، یہ ٹائم میں میں نہیں آتا بول کے نہیں بولتا ہوں، کیا یہ ٹائم میں لے جا رہے کیا مجھے، یہ ٹائم کیا ہو، میرا آرام کا ٹائم ہے، اب میں کیسے دوڑنا، کھانا کھایا نہیں، کبھی نہیں بولتا ہوں۔ مالک جب جو ہے سوار ہوتا ہے اور گھوڑے کو نکالتا ہے تو وہ گھوڑا تیار ہے، اینی ٹائم تیار ہے، مالک کی اتنا اطاعت گزار ہے گھوڑا۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت ہے، شام جب بھی جو ہے آپ سوار کرنا چاہیں گے، آئی ایم ریڈی، تمہارے لیے میں ریڈی ہوں، اس لیے کہ تم میرے مالک ہو۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، اور جنگ کے میدان میں دشمنوں کے بیچوں بیچ گھس جاتا ہے، معلوم ہے اس کو گھوڑے، حالانکہ گھوڑے کا دشمن نہیں، جنگ جب چل رہی ہے تو دشمنی جو ہے گھوڑے کا دشمن نہیں، وہ اس کے مالک کا دشمن ہے، تو مالک کے دشمن سے حملہ کرنے کے لیے گھوڑا کیا ہے، مالک کے واسطے دشمن کے بیچ میں، اس کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو ہے تلواروں کا وار ہوگا، وہاں پر تیروں کا وار ہوگا، وہاں پر گردنوں کو اڑایا جائے گا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی وہ گھوڑا کیا ہے، اپنے مالک کی اطاعت گزار ہے، اپنے جان کو اپنے مالک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ یہ میرا مالک ہے۔ حالانکہ کیا کرتا ہے، ذرا کھانا، حقیقی مالک اس کا نہیں ہے، ذرا کھانا ڈالتا ہے، چارہ وغیرہ ڈالتا ہے، ذرا پانی پلاتا ہے، ذرا نہلاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، بس اتنا ہی ہے، اس کا کیا ہے؟ کیا اس نے اس کو پیدا کیا؟ کیا اس نے اس کو بنایا؟ وہ تو مالک نہیں ہے، بنانے والا کوئی اور مالک ہے، پیدا کرنے والا کوئی اور مالک ہے، صرف یہ جو ہے چارہ ڈالتا ہے، صرف اس احسان کے بدلے میں وہ مالک جو بولتا ہے وہ کرنے کے لیے گھوڑا تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بول کر کے انسان سے پوچھ رہا ہے، اے انسان،
تیرا بھی تو کوئی مالک ہے۔ اے انسان، تیرا بھی تو کوئی مالک ہے، تیرا بھی اس سے کچھ ڈیمانڈ ہے، کیا تو وہ بولے جیسا سن رہا ہے؟ تو ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو، یعنی گھوڑا جو ہے وہ گھوڑے کے تم مالک ہو اور وہ تمہارا مملوک ہے، اور وہ تمہارے لیے تمہارا کتنی بات سنتی ہے، گھوڑا جو ہے تمہارا کتنا بات سنتا ہے۔ تو تمہارا بھی تو کوئی مالک ہے، تم اس مالک کی کتنا سن رہے ہو، تم اس مالک کی کتنا بات مان رہے ہو، اس کے لیے تم کتنا کوشش کر رہے ہو، اس مالک کی، اس کی کتنا اطاعت گزاری کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑے میں اگر اور غور کریں گے تو جتنا گھوڑا، یعنی وہ گھوڑے کو اتنا سینس بھی نہیں ہے، اتنا سوچ سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا احسان مان رہا ہے اور اس کے لیے اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اے انسان، تو جو ہے سینس والا ہے، تو تو سمجھدار ہے، تجھے اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے، تو کیوں اپنے رب کا نافرمان ہے؟ تو کیوں اللہ جیسے بولتا ہے، جیسے اللہ بول رہے ہیں ویسا نہیں سنتا؟ گھوڑے سے بھی تو جو ہے گئے گزرا ہو گیا ہے۔ گھوڑا جو ہے جب جو ہے جنگ کے لیے مالک کو اس کو تیار کرتا ہے، نکالتا ہے تو وہ ریڈی ہے، لیکن تجھے جب نماز کو بلایا جاتا ہے، نماز کو آنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ تو اپنے مالک کی ہر وقت اپنے جان کو بھی کھپانے کے لیے تیار ہے، اپنے مالک کے واسطے۔ اے انسان، کیا تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے؟ کیا تیرا مالک تجھے کھلا نہیں رہا؟ کیا تیرے مالک نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا تیرا مالک تجھے روزی نہیں دے رہا ہے؟ کیا تیرے مالک نے تجھے آنکھیں نہیں بنایا، دل نہیں بنایا، دماغ نہیں بنایا؟ کپڑے کون دے رہا ہے؟ کھانا کون دے رہا ہے؟ پانی کون برسا رہا ہے؟ تمہاری زندگی کا کون مالک ہے؟ کیا تم بھی گھوڑے کی طرح اپنی مالک کی بات سن رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ جواب کیا ہے؟ ہم ویسا اطاعت نہیں کرتے۔ جیسے گھوڑا اب تمہاری اطاعت کرتا ہے، ویسے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ اسی لیے بول رہے اللہ تعالیٰ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی شکر گزاری یہی ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے ویسے زندگی گزارے۔ اس زندگی جس نے دیا ہے، اس زندگی کو جیسے گزارنے کے لیے اس نے کہا ہے ویسا گزارے تو شکر گزاری ہے۔ وہ نماز کے لیے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی نماز میں ہے، اور نماز کی طرف مؤذن کے ذریعے سے 5 مرتبہ اعلان کروا رہا ہے، لیکن ہم کامیابی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ نماز میں کامیابی ہم کو
نظر نہیں آ رہی. کامیابی نظر آتی تو پھر جو ہے مسجد میں رہتے اذان پر. تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قرآن میں حکم دیا کہ نماز ادا کرو، دوسرا حکم کر کے چھوڑ دیا نہیں. ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے، کوئی نیند میں ہے، کوئی بزنس میں ہے، کوئی کسی میں ہے، کوئی کام میں ہے. تو ہم کو یاد دلانے کے لیے ایک آدمی کچھ رکھ ڈالے، دیکھو اب جو ہے ٹائم ہو گیا، اللہ کے سامنے آ جاؤ. کامیابی سجدوں کے اندر ہے، نماز کے اندر کامیابی ہے. اب نماز پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کے ذریعے سے ہم کو، یعنی ایک یاد دلانے والے آدمی کو پرماننٹ سے رکھ دیے. نماز کے ٹائم میں آؤ یاد دلانے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم نہیں آ رہے. تو ناشکری نہیں تو کیا ہے یہ؟ نافرمانی نہیں تو کیا ہے یہ؟ ہم سے گھوڑا بیٹر ہے، جب مالک نکالتا ہے دوڑنے لگتا ہے، چاہے اس کو آنکھ لگ جائے، چاہے اس کے پیروں میں جو ہے چنگاری نکل آئے، چاہے دشمنوں سے جو ہے دشمنوں میں جان جانے کا خطرہ ہو جائے، تو بھی مالک کی وفادار ہے. وہ گھوڑا جو ہے جتنا اپنے مالک کا وفادار ہے، اے انسان تو جو ہے اس سے بھی زیادہ اپنے مالک کا ناشکرا ہے. کم سے کم وہ گھوڑے سے تو سیکھ لو وفاداری کیسے ہوتی ہے، مالک کی وفاداری کیسے کرنا ہے، کم سے کم اس گھوڑے سے سیکھ لو جس کے اندر جو ہے تمہارا اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، تمہاری اتنا عقل نہیں ہے. وہ اپنے مالک کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے، اور تمہارا بھی کوئی مالک ہے، لیکن اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ 5 مرتبہ مسجد میں بلا رہا ہے، لیکن تمہارے پاس جھکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت لوگ آئے، اس کے بعد مسجدیں خالی ویران. اسی لیے کہ جو ہے کسی نے واٹس ایپ میں ایک جو ہے فوٹو شیئر کیا، اس میں 4-5 آدمی ہے، امام ہے بس، اور نیچے میسیج لکھا کہ اصل گھر مہمان چلے گئے. 4-5 آدمی مسجد کے اندر، 4-5 آدمی ہے، امام ہے، فوٹو رکھا اس کا. نیچے کیا میسیج لکھا کہ مہمان جو آئے تھے چلے گئے. رمضان میں فل مسجد اچھا کچھ جگہ نہیں، آپ کو نیچے جگہ نہیں، اوپر جا رہے، اوپر جگہ نہیں اور اوپر جا رہے، وہاں جگہ نہیں اور اوپر جا رہے. لیکن اب کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اصل مہمان چلے گئے، مہمان چلے گئے، اور جو اصل گھر والے ہیں وہ باقی رہ گئے. اصل جو گھر والے ہیں وہ باقی رہ گئے. تو ہم مہمان ہو گئے گویا کہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکایت کر رہا ہے، اے انسان تو بڑا ناشکرا ہے، میری ناشکری کر رہا ہے. دیکھو غور کرو تم کیوں ناشکری کر رہا ہے. میں جیسے بول رہا ہوں ویسے زندگی گزارو، تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی تمہاری کامیابی والی ہوگی. ایک یہ شکایت کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. دوسرا شکایت اللہ یہ کرتا ہے، وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یعنی خود انسان اقرار کر رہا ہے کہ میں واقعی اللہ کا ناشکرا ہوں. کیونکہ کمپیئر کرے تو گھوڑے سے ہم سے
گھوڑا تم گھوڑے کے مالک ہو تو تمہارا وہ اطاعت گزار ہے، اور تمہارا بھی کوئی مالک ہے لیکن تم اس مالک کے اطاعت گزار نہیں ہو، کمپیئر کرے تو تمہارا کچھ سمجھ میں آتا۔ بول رہے اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود انسان اس پر گواہ ہے، یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ واقعی میں اللہ کا ناشکرہ ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، گاندھی سے بہت محبت کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ مال کی محبت میں کیا ہے؟ پیسوں کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، گاندھی سے محبت کرتا ہے، پیسے کے اوپر رہتا نا گاندھی، پھر گاندھی ہو تو بولیں گے یہ کیا گاندھی سے محبت کرتے، کیسا بولے مفتی صاحب، نوٹ کے اوپر رہتا نہیں، اسی لیے بول رہے ہیں ہم، انسان گاندھی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو واقعی ہے، یعنی مال فی ذاتی ہی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، مال کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے ضروریات پورا کرتا ہے، لیکن مال کی محبت میں ایسا جو ہے پھنس گیا، اب جو ہے اللہ کی ذکر کے لیے اس کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے ٹائم نہیں مل رہا ہے، قرآن پڑھنے ٹائم نہیں مل رہا ہے، دعوت دینے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، یعنی 24 گھنٹہ جو ہے مال جمع کرنے کی فکر میں لگ رہا ہے، 24 گھنٹہ مال کی محبت اس کے دل میں لگی ہوئی ہے، تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، مال زیادہ چاہتا ہے۔ ہاں ضرورت کے طور پر جمع کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے احکام کے ساتھ مال حاصل کر رہا ہے، حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، مال حاصل کرو، جائز طریقے سے حاصل کرو، اور جائز جگہوں پر خرچ کرو، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرو، نیکیوں میں خرچ کرو، منع نہیں ہے، لیکن اسی کی مگن میں ڈوب جانا، پیسوں کے جمع کرنے کے چکر میں پڑ جانا، نمازوں کو چھوڑ دینا، مسجد سے دور ہو جانا، اللہ کو یاد نہ کرنا، غافل ہو جانا، آخرت کو بھول کر زندگی گزارنا، یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ قبروں میں جو لوگ ہوں گے ان کو پھر اٹھایا جائے گا؟ قبر میں کیا لے کر جاؤ گے؟ مال لے کر جاؤ گے جس کے پیچھے آج پوری زندگی لگا رہے ہو اور اسی کو ٹارگٹ بنائے ہو؟ اصل ٹارگٹ تو عبادت ہے ہماری۔ تو کیا قبر میں جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا وہ دن معلوم نہیں ہے انسان کو؟ کیوں غفلت میں زندگی گزار رہا ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ باہر نکالیں گے۔ تمہاری کیا نیت سی، مال کمانے کی نیت کیا ہے تمہارا؟ کیوں مال کماتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے ہمارے دل کے اندر کی بات کو باہر کریں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک تمہارا رب اس دن ہر چیز سے باخبر ہوگا، یعنی ہماری پوری زندگی کا حساب لینے والا ہے۔ 60 سال 70 سال جو کچھ ہم نے کیا ہے، کون نماز پڑھا، کون نماز نہیں پڑھا، کون تلاوت کیا، کون نہیں کیا، کون ذکر کیا، کون نہیں کیا، کون پیسہ جمایا، کون نیکیاں جمایا، آخرت کو کون ترجیح دیا، دنیا کو کون ترجیح دیا، اللہ کو معلوم ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اللہ ہم کو
اس کی ناشکری سے بچائے اور مال کی محبت دل میں بٹھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کریں۔